بسم اللہ الرحمن الرحیم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کا حج کرے. اسلام ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے، یہی دین پیارا ہے، ہم ہیں نگہباں اس کے. اسلام ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے، یہی دین پیارا ہے، ہم ہیں نگہباں اس کے. اس جہاں میں باقی ہے اپنی آبرو اس سے، یہ توحید کا گلشن اپنے رنگ و بو اس سے. اپنا خون شامل ہے اس کی آب یاری میں، اپنی زندگی گزرے اس کی پہرے داری میں. اسلام ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے، یہی دین پیارا ہے، ہم ہیں نگہباں اس کے. یہ فضا ہماری ہے، بحر و بر ہمارے ہیں، کوہسار اپنے ہیں، یہ پہاڑ سارے ہیں. اپنی سلطنت میں تو یہ زمین ہے ساری، یہ فلک کی چادر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. محترم علماء کرام، معزز سامعین کرام، میرے بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر قائم کی گئی ہے، جنہیں ہم ارکان اسلام سے جانتے ہیں۔ اور ارکان اسلام میں سے سب سے آخری اور 5واں رکن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر نافذ کیا ہے، وہ بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے۔ جو آیت کریمہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہوں وہ اللہ کے گھر کا حج کریں۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دو، جو قریب کے لوگ ہوں گے وہ پاؤں پیدل چل کر آئیں گے، اور جو دور و دراز میں رہ رہے ہوں گے وہ اپنی سواریوں پہ سوار ہو کر دور و دراز کی مسافت طے کر اس گھر کا حج کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اسلام کے ارکان کو بیان کیا، اسی حدیث کے اندر 5ویں نمبر پہ آپ نے فرمایا وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور اسلام کا 5واں رکن یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو، جو جانی اور مالی دونوں طرح کی استطاعت رکھتا ہو، وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض قرار دیا ہے تو تم لوگ حج کرو۔ ایک سائل نے پوچھا اکل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حج ہمیں ہر سال کرنا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ انسان کی پوری عمر میں صرف ایک بار کرنا ہے۔ میرے دوستو،
اسلام کے ارکان میں سے یہ واحد رکن ہے جس کے اندر ایک بندہ کو جانی اور مالی دونوں قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس کے اندر پیش آنے والی دشواریوں کا خیال رکھتے ہوئے شریعت نے اسے صاحب استطاعت کے اوپر زندگی میں صرف ایک بار فرض قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے کہ ایک موقع سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل الاعمال افلا نحج یا رسول اللہ افلا نجاہد یا رسول اللہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل الاعمال افلا نجاہد، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کی بہت زیادہ فضیلت ہے، سب سے افضل عمل اللہ نے جہاد کو بتلایا ہے، تو کیا ہم خواتین بھی اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ولیکن افضل الجہاد الحج المبرور، کہ نہیں، خواتین جہاد نہ کریں، لیکن خواتین کے حق میں سب سے بہترین جہاد، سب سے بہترین اور افضل جہاد حج کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، حج کی مشقت اور دشواریوں کے پیش نظر اسے جہاد قرار دیا گیا ہے، اور اس حج کی ادائیگی کے اندر ہمیں جلدی کرنی چاہیے، سستی اور کاہلی نہیں برتنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے کی کوشش کرو، تم میں سے کوئی نہیں جانتا ماذا یعرض لہ، کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کون سی مجبوری، کون سی دشواری پیش آئے گی، کوئی شخص نہیں جانتا ہے۔ آج موقع ملا ہے تو حج کر ڈالو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک زادا وراحلتا تبلغه الى بیت اللہ، کہ جس شخص کے پاس حج کے دوران کا توشہ ہو، سفر خرچ ہو، اور اللہ کے گھر تک پہنچنے کے لیے سواری کا بندوبست ہو، انتظام ہو، آنے جانے کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت ہو، ولم یحج، اور اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا ہے، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو اب اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ بعض اصحاب سنن نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح درجے کی ہے۔ تو میرے دوستو غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے پاس مالی طاقت ہو، حج پہ جانے کے اخراجات موجود ہوں، وہ حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرتا ہو، تو اب اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اور غور کریں میرے دوستو، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے دور خلافت کے اندر نوجوانوں کی ایک ٹیم کو دیہاتوں میں بھیجا کہ جا کر جائزہ لو، جو لوگ گاؤں گھروں میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان کی ایک لسٹ تیار کرو، دیکھو ان میں کون لوگ صاحب استطاعت ہیں، کون لوگ ہیں جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور ٹال مٹول سے کام لیتے، وہ حج نہیں کرتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کے اوپر جو طاقت رکھتے ہوئے بھی حج نہ کرتے ہوں، جزیہ ٹیکس نافذ کر دو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹیکس اور جزیہ ان غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے جو اسلامی ممالک کے اندر امن و سکون کی زندگی گزارنے کے لیے عہد و پیمان کریں اور وہ اپنے مذہب کے اوپر ہوں اور مسلمان انہیں امن و سکون دیں اور اس کے عوض وہ ٹیکس اور جزیہ ادا کریں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قسم کے کلمہ گو مسلمانوں کے اوپر جو طاقت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کرتے ہیں، امیر المومنین نے حکم صادر فرمایا کہ ایسے مسلمانوں کے اوپر ٹیکس نافذ کر دو، اور اس کی وجہ بتلائی۔ امیر المومنین نے قسم کھا کر کے کہا واللہ ما ہم بے مسلمین، ما ہم بے مسلمین، ما ہم بے مسلمین، کہا اللہ کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں۔ آج میرے دوستو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے اسلام کا جائزہ لیں۔ ہم کتنے سالوں سے اس مبارک ملک کے اندر زندگی گزارتے ہوئے بھی حج نہیں کر سکے۔ آج ہمارے پاس دنیا کی پلاننگ بہت زیادہ ہے۔ ایک شخص 8 سال 10 سال کی زندگی سعودی عرب کے اندر گزار لیتا ہے اور وہ حج نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ وہ یہی بتلاتا ہے کہ اس سال عمارت بنوانی ہے، اس سال فلاں زمین خرید لی تو فلاں کام کر لیا، موقع ملے گا تو آئندہ سال حج کریں گے۔ اے میرے دوستو، آپ جانتے نہیں کتنے لوگ تمنا کرتے رہ گئے، وہ اس ملک سے یا تو واپس چلے گئے یا ان کا جنازہ اٹھ گیا اور ان کی یہ تمنا پوری نہ ہو سکی۔ انسان کی تمنا اس دنیا کے اندر کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہند و پاک سے آنے والے لوگوں کا حال پوچھئے، حج کے لیے کتنی تیاریاں کرتے ہیں، 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپئے جمع کرتے، اکٹھا کرتے ہیں بڑے جذبے اور لگن کے ساتھ، اور پھر انہیں حج کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں رہنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، کیا آپ کے پاس 2,500 3,000 4,000 ریال نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نام پہ اس فریضے کی ادائیگی کریں اور آپ کے سر پہ جو یہ فریضہ عائد ہے اس کی ادائیگی کے اندر آپ سبقت کریں۔ اور میرے دوستو، یہ عظیم رکن ہے جس کی مشقت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کی ادائیگی میں بہت ہی زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے بیچ ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور حج مبرور جو اللہ کے دربار میں مقبول ہو اس کا صلہ، اس کا اجر و ثواب جنت ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم یرفث
वलम यफसुक रजअ कयौम वलदतहु उम्मु, जो शख्स हज करे और हज के दौरान फिस्क व फजूर, जंगो जिदाल से महफूज रहे, गंदी चीजों से इज्तिनाब करे, तो वो शख्स हज से जब वापस लौटता है तो गुनाहों से इस कदर पाको साफ होकर लौटता है गोया कि वो आज ही पैदा हुआ है, आज उसकी मां ने उससे जन्म दिया है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो मासूम होता है, गुनाहों से पाको साफ होता है। इस्लाम ने हज का ये अजर व सवाब रखा कि अगर कोई शख्स फिस्क व फजूर, मना करदा चीजों से इज्तिनाब करता है तो हज से जब अपने घर वापस आता है तो वो अपने सारे गुनाहों से पाको साफ होकर वापस आता है। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने जब मेरे दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत डाल दी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से बहुत ही ज्यादा नफरत करने वाले थे। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाने के बाद अपना हाल एक हदीस के अंदर बयान करते हैं, रोते हुए मरते वक्त जब बाज सहाबे किराम जियारत के लिए जाते, इयादत के लिए जाते हैं तो अपना चेहरा दीवार की तरफ करके ज़ारो क़ितार रोने लगते हैं। सहाबी रसूल हैं, गौर कीजिए। उनके एक साहबजादे बयान करते हैं कि अब्बू जान आप इतना क्यों रोते हैं? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की बशारत नहीं दी है, आपको खुशखबरियां नहीं सुनाई हैं? वो ज़ारो क़ितार रोते हैं और कहते हैं कि हाँ मेरे बेटे, लेकिन मेरी जिंदगी 3 मराहिल से गुजरी है। गौर करें, मेरी जिंदगी 3 मराहिल से गुजरी है। कहा मेरे बेटे, एक वक्त तो वो था कि इस रूए जमीन के ऊपर सबसे जो मनहूस चेहरा जिसे मैं तस्वुर करता था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा था। सबसे कट्टर दुश्मन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझता था और नफरत की वजह से उनके चेहरे की तरफ अपनी आंखें नहीं उठाता था। और मेरी ये तमन्ना होती थी कि अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं मोहम्मद का सर कलम कर दूं। कहा मेरे बेटे, मुझे यकीन है कि अगर उस हालत में मेरी मौत हो जाती तो मेरा ठिकाना जहन्नम होता, मैं जहन्नमी होता। फिर अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर इनाम किया, मेरे ऊपर इकराम किया, मेरे ऊपर अल्लाह का फजलो करम हुआ। इस्लाम की दौलत, इस्लाम की नेमत मेरे दिल के अंदर समा गई, मेरे दिल के अंदर बैठ गई। तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने अर्ज किया, अब सित यदक या रसूल अल्लाह, उबायुअका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ मुबारक बढ़ाइए, मैं आपसे बैत करना चाहता हूं। फरमाते हैं फबसत यदहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक बढ़ाया तो मैंने अपना हाथ समेट लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैरानगी हुई। पूछा मालक या अम्र, अमर बिन आस, तुमने खुद बैत करने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए कहा था, फिर तुमने अपना हाथ क्यों समेट लिया? मैंने कहा उरीदु अन अश्तरित या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैत करने से पहले मैं आपसे कुछ शर्त लगाना चाहता हूं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وَتَشْتَرِزُ مَاذَا یا عمر بن عاص تم کس چیز کی شرط لگانا چاہتے ہو؟ میرے دوستو، اگر آج کا یہ دور ہوتا، آج کا یہ زمانہ ہوتا، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ مانگ سکتے تھے، بہت ساری چیزوں کا مطالبہ کر سکتے تھے، مگر غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ عمر بن عاص تمہاری شرط کیا ہے، عمر بن عاص نے کہا اريد ان يغفر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شرط یہ ہے کہ میں اسلام قبول کروں تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت یا عمر، کہ اے عمر بن عاص کیا تجھے معلوم نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام سابق گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا، اور ہجرت سے پہلے کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ، اور حج سے پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کے اندر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، شاہد یہ ہے میرے دوستو کہ یہ حج سے پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں اس کے بعد میرے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی، اور اس روئے زمین پہ سب سے مبارک چہرہ، سب سے محبوب چہرہ اگر کوئی ہو سکتا تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ کہا اور نبی کے احترام کا تقاضا تھا، اس کی حد یہ تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے اپنی نگاہ نہیں ملاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے اپنی نظریں نہیں لگاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی اجلالا لہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر، آپ کی منزلت، آپ کا احترام میری نظر کے اندر اتنا تھا کہ میں چہرہ اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ نہیں دیکھتا تھا۔ کہا میرے بیٹے، اگر اس حالت میں میری موت ہو گئی ہوتی تو میں یہ یقین کر سکتا تھا کہ میں جنت میں جاتا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، دنیا سے چلے گئے، دنیا ہمارے لیے کشادہ ہو گئی، حرص و ہوس لوگوں کے اندر عام ہو گیا، ہم کئی مراحل سے گزرے ہیں، اب پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہمارا نام کس لسٹ کے اندر ہوگا۔ میرے دوستو غور کریں، صحابی رسول ہیں، اسلام لانے کے بعد ان کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، کئی مواقع سے انہیں جنت کی بشارت سنائی گئی، مگر نیک عمل کرنے کے باوجود مرتے وقت ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں انجام کیا ہوگا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسلام سے کوسوں دور ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، مگر اللہ تعالیٰ سے ہمیں بڑی بڑی امیدیں ہیں، بہت آرزویں ہیں ہمارے دل کے اندر، مگر ہمارے پاس عمل نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس حج کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سا سبق ملتا ہے۔ اسلام کا کوئی فریضہ ایسا نہیں جس کے اندر مسلمانوں کے لیے اہم سبق نہ ہو۔ اس کے اندر ایک چیز دیکھیں، بندہ احرام پہنتا ہے، اپنے سارے سیلے ہوئے کپڑوں کو اتار دیتا ہے، غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اس کے بعد احرام پہنتا ہے۔ اس کے اندر امیر اور غریب سب برابر ہیں، کم پیسے کا لباس پہننے والا، زیادہ پیسے کا لباس پہننے والا، دونوں دو سفید چادر کے اندر ہیں۔
آپ غور کریں، احرام کی یہ حالت میرے دوستو ہمیں موت یاد دلاتی ہے۔ احرام دو سفید چادر کے اندر غسل کر کے اس چادر کو پہننا، یہ ہمیں اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ آج ہم دونوں آنکھیں دیکھتے ہوئے زندہ انسان ہو کر کے ہم نے ایک کفن نما لباس پہنا ہے، کل ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ آج ہم نے عمرہ یا حج کے لیے خود سے غسل کیا ہے، خود سے خوشبو لگایا، خود سے دو سفید چادر پہنی، کل یہ سارے کام ہمارے بس میں نہیں رہیں گے۔ کوئی دوسرا شخص غسل دلائے گا، دوسرا شخص نہلائے گا، کوئی دوسرا شخص ہمیں اسی قسم کی چادریں پہنائے گا اور پھر لے جا کر قبر کے اندر ڈال دے گا۔ اس احرام کے اندر آپ اپنی موت کو یاد کریں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کی آنکھیں اس وقت دیکھ رہی ہیں، آپ ابھی اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اسی حج کے اندر ایک درس ہے میرے دوستو، اسلامی توحید اور اسلامی عقیدے کا۔ ہر بندہ، دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والا، دنیا کے کونے کونے سے آنے والا مسلمان، چاہے وہ اپنے ملک کے اندر موحد رہا ہو یا قبر پرست رہا ہو، کسی دربار یا مزار سے اس نے اپنی لو لگا رکھا ہو، لیکن جب حج کے لیے آتا ہے دو سفید چادر، کفن نما چادر پہن کر اپنی زبان سے اعلان کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس تلبیہ کے اوپر میرے دوستو غور کریں اور اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک شخص عمرہ یا حج کرنے والا احرام پہن کر دعا کرتا ہے، تلبیہ پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک، تیرا کوئی ساجی نہیں۔ اپنے ملک میں اگر یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی بزرگ بھی اللہ کے کارنامے میں شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی ولی بھی کارنامے کے اندر شریک ہے، بندہ اعلان کرتا ہے، شریعت اعلان کرواتی ہے، لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں۔ آگے اسلام اور اعلان کرواتا ہے کہ بندہ آگے اور اعلان کرو، ان الحمد والنعمت لک، یقیناً ساری تعریفیں اے اللہ تیری ہیں، جتنی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اے اللہ تیری جانب سے ہیں۔ بندہ اعلان کرتا ہے، اور یہ اعلان ایک آدھ بار نہیں، جب سے احرام پہنا ہے، میقات کے پاس پہنچا ہے، میقات سے لے کر جمرہ عقبہ کو قربانی کے دن کنکری مارتے وقت اعلان کرتا ہے بار بار کہ لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ ساری بادشاہت، ساری سلطنت، ساری ملکیت تیری ہے، تیرا اس میں کوئی شریک اور ساجھی نہیں ہے۔ یہ بار بار بندہ اعلان کرتا ہے۔ میرے دوستو، اور چیزیں تو انسان ذکر و اذکار اپنے دل میں کر لیتا ہے، لیکن یہ تلبیہ مسنون ہے، بلند آواز سے مرد حضرات کے اوپر ضروری ہے بار بار اعلان کرے کہ رب تیرا کوئی شریک ساجی نہیں ہے، اور ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں، چاہے وہ اولاد کی نعمت ہو، رزق کی نعمت ہو، صحت کی نعمت ہو، دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو،
یہ سب اے اللہ تیری جانب سے ہے، کسی بندہ کی جانب سے، کسی ولی کی جانب سے، کسی بزرگ کی جانب سے نہیں ہے۔ شریعت نے اعلان کروایا کہ اگر یہ بندہ ہند و پاک کا رہنے والا کسی ایسے ماحول کے اندر زندگی گزارا ہے جہاں داتا دربار ہو، کوئی گنج بخش ہو، کوئی ایسا ولی اور پیر ہو جس سے لوگ عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ بگڑی بنانے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ روزی دینے والا ہے، یہ شادی کروانے والا ہے، یہ صحت مند بنانے والا ہے، بندہ اعلان کر دے ہند و پاک یا کسی بھی ملک سے آنے والا، قبروں سے اپنی لو لگانے والا، کسی اور دربار سے تعلق رکھنے والا رب کے دربار میں آ کر اعلان کرتا ہے اور بار بار اعلان کرتا ہے لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اس کے اندر درس ہے کہ اتنا درس لینے کے بعد مکہ سے تم واپس جاؤ، مدینہ سے واپس جاؤ تو خالص توحید لے کر کے جاؤ۔ اب یہاں سے جانے کے بعد تمہارا یہ سر کسی دربار پہ نہ جھکے، تمہارا عقیدہ کسی بزرگ کے مزار سے نہ بدے۔ میرے دوستو، یہ عظیم سبق ہے، یہ درس ہے۔ اسی کے اندر اللہ کے گھر بیت اللہ کی عظمت ہے، اس کی یہ شان ہے۔ وہ لوگ جو بیت اللہ سے عقیدت رکھتے ہیں، جس کے دل میں بھی اسلام و ایمان کی روشنی ہے، اس سے اس گھر سے محبت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ کے اندر ہے، جس سے لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے اور وہ بابرکت مقام ہے۔ اور اس سے روکنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا اور ظالم کہا ہے۔ اور اس کے اندر کسی قسم کی ظلم و زیادتی یا خانے کعبہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنا، غلط باتیں سوچنا، یہ کفر کی علامت ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اس گھر کے اندر اگر کوئی فساد کرنے کو سوچے گا تو ہم اسے دردناک سزا دیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حرم کے اندر نہ تو کوئی کانٹا بھی نہ اکھاڑا جائے گا، کسی درخت کو نہ اکھاڑا جائے گا، نہ اس کے کسی چرند پرند کو بھڑکایا جائے گا، نہ اس کا شکار کیا جائے گا، نہ دشمن سے بدلہ لیا جائے گا، نہ اس کے اندر قتل و قتال کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا ہے، مامون جگہ بنا دیا ہے، جبکہ حرم کے باہر ارد گرد رہنے والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا یہ لوگ باطل پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ میرے بزرگ اور دوستو، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَنْ أُخْتِي 70 خَطِيئَةً بِرَكْبَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُخْتِي خَطِيئَةً وَاحِدَةً فِي الْحَرَمِ، اگر مقام رکبہ کے اندر مجھ سے 70 غلطیاں ہو جائیں، یہ مجھے پسند ہے اس بات سے کہ حرم کے اندر مجھ سے کوئی ایک غلطی ہو سکے۔ اور میرے دوستو، اس کے اندر وہ لوگ بھی ظالم ہیں جو حرم کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، جو شیشے توڑ کر حرم کے ارد گرد، خانہ کعبہ کے ارد گرد پھینک دیتے ہیں تاکہ حاجیوں کو تکلیف پہنچے، جو کہیں کسی قسم کے شر و فساد کو جنم دینا چاہتے ہیں۔ اور اسی کے اندر عالم اسلام کے وہ مولوی لوگ بھی ظالم ہیں جو اپنے ملکوں کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ جب تک سعودی
हुकूमत कायम रहेगी, हज साकित हो जाता है। मुसलमानों के ऊपर हज करना फर्ज नहीं है। शायद आपने न सुना हो, मैंने कई मौलवियों से सुना है कि जब तक सऊदी अरब के अंदर वहाबी हुकूमत रहेगी, मुसलमानों के ऊपर खाने काबा का हज करना फर्ज नहीं है, और इसीलिए दूसरे दरबारों को हज के कायम मकाम और खाने काबा के कायम मकाम करार दिया है। मेरे दोस्तों, ये वो जालिम लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह के घर से लोगों को रोकते हैं और वो अल्लाह के घर के साथ गलत फैसला करते हैं, गलत सोचते हैं। और मेरे दोस्तों, इसी हज के अंदर हमारे लिए एक दर्स है कि हम इस्लामी अखुवत और भाईचारगी का नाता जोड़ें। अखुवत और भाईचारगी को देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौके से फरमाया कि ये मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दुहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जस्दे इजश्तका मिन्हु उज़्वुन तदाअ लहू साइरुल जस्दे मिनस सहर वल हुम्मा। मुसलमानों की मिसाल आपसी मोहब्बत के अंदर एक बदन जैसी है कि बदन के किसी हिस्से के अंदर अगर कोई तकलीफ पहुंचे तो सारे बदन को उसका एहसास होता है, सारा बदन दर्द महसूस करता है। मेरे दोस्तों, आज आप देखते हैं हज के दिनों के अंदर सारे मुसलमान एक ही लिबास के अंदर अल्लाह के हुजूर अखुवत और भाईचारगी का मुजाहिरा करते हैं। कोई पूरब का रहने वाला, कोई पश्चिम का रहने वाला, कोई उत्तर का रहने वाला, कोई दक्षिण का रहने वाला एक दूसरे को पहचानता नहीं है, एक दूसरे की जबान से वाकिफ नहीं है, मगर दो मुसलमान, दो हाजी मैदान अरफात के अंदर, मीना मुजदलफा मक्का के अंदर जब मिलते हैं तो हंस करके मिलते, हाथ मिलाते। कोई बंगला बोलता है तो कोई उर्दू बोलता है, कोई फिलिपीनी जबान बोलता है तो कोई अमरीकी जबान इस्तेमाल करता है, लेकिन चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है, कोई एक दूसरे को पहचानता नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये अखुवत है, ये भाईचारगी है। और हज के अंदर एक दर्स है इस्लामी इत्तिहाद का। हमारी तादाद इत्तिहाद और इत्तिफाक का एक अजीम दर्स है। लाखों मुसलमान अमन सलामती के साथ, सुकून के साथ एक जगह इकट्ठा हुए हैं और भाईचारगी के साथ हैं। इसके अंदर मेरे दोस्तों इस्लामी शान व शौकत का मुजाहिरा होता है। और गौर करें, इतनी बड़ी तादाद के रहते हुए भी आज हम इस दुनिया के अंदर कमजोर क्यों हैं? दुश्मनाने इस्लाम हमारे ऊपर इस कदर से मुसल्लत क्यों हो गए? आज इस दुनिया के अंदर हमारा माकाम मर्तबा क्यों बाकी नहीं रह गया? आज इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। हमारे पास हर किस्म की ताकत मौजूद है, हर किस्म के अफराद हमारे अंदर मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद मेरे दोस्तों हम दुश्मनान इस्लाम के हाथों का खिलौना क्यों बने हुए हैं? एक मौके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूशिको तदाआ अलैकुमुल उमम, एक वक्त आएगा, ऐसा आएगा कि ये सारे दुश्मनान इस्लाम तुम्हें नोच खाएंगे, जिस तरीके से दस्तरखान पे खाने वाले लोग हर तरफ से नोच नोच करके खाते हैं। साहिल ने सवाल किया, अमिन किल्लत नहनो यौमैज़िन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या वो वक्त आएगा जिस दिन दुश्मनान इस्लाम हमें नोच खाएंगे? क्या उस दिन हमारी तादाद घट जाएगी, हम कम हो जाएंगे?
آج ہماری یہ شان و شوکت، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا، اس وقت صحابہ کرام کو تعجب ہوا، جبکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، مگر شان و شوکت تھی۔ دشمنان اسلام کے دلوں میں ہیبت چھائی ہوئی تھی، ان کا دل خوف زدہ تھا۔ صحابہ نے پوچھا، کیا اللہ کے رسول ہماری تعداد گھٹ جائے گی؟ ہم اس دن تھوڑے ہوں گے؟ کہا لا بل نحن یومئذ کثیر، اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم اس قدر کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری طاقت بکھر جائے گی، تم اتنے کمزور ہو جاؤ گے جس طریقے سے سمندر کی جھاگ، سمندر کی جھاگ جس طریقے سے بہتی رہتی ہے، تم بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی سمندر کی جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں رہ جائے گا، آپس کے اندر اختلاف، ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے، تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی دشمنوں کے دلوں سے تمہارے رعب اور دبدبہ کو ختم کر دے گا اور تمہارے اندر وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تمہارے اندر دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی، دنیا پرست بن جاؤ گے، موت سے ڈرنے لگو گے، موت سے گھبراؤ گے، چاہو گے کہ کسی طرح ہماری دولت بچی رہے، ہماری دنیا قائم رہے، دشمنان اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اور میرے دوستو، حج کے اندر ایک درس یہ بھی ہے کہ ایک دن ہم اللہ کے دربار میں محشر کے میدان کے اندر اسی طرح کھڑے ہوں گے جس طرح عرفات کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ پراگندہ حال، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ کے حضور محشر کے میدان میں ہمیں اس طرح کھڑا ہونا پڑے گا۔ آج اللہ کے سامنے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر ہم سبق لے لیں۔ اور میرے دوستو، اس کے حج کے اندر ایک درس یہ بھی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے سبق کے اوپر غور کریں کہ ہمارے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، کسی قسم کی فوقیت نہیں ہے، سوائے تقوی کے سارے مسلمان میدان عرفات کے اندر ایک ہی لباس میں، نہ امیر کا پتہ نہ غریب کا پتہ، ایک ہی میدان کے اندر سب کے سب کھڑے ہیں۔ اور اسی طرف اسلام نے اشارہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، عرب میں رہنے والوں کو عرب سے باہر رہنے والوں پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت اور فوقیت نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، سب کے سب تم آدم کی اولاد ہو اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، سب مٹی کے پتلے ہو، اسی لیے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اور میرے دوستو، یہاں ایک درس ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے، جیسا ہمارا خون ویسا دوسرے بھائی کا خون، جیسی ہماری عزت ویسے دوسرے بھائی کی عزت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں صحابہ کرام سے سوال کیا کہ ایو بلدن ھذا، ایو شہرن ھذا، ایو یومن ھذا، میرے ساتھیوں بتلاؤ یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا مہینہ ہے،
یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے سوچا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر کا نام بدل دیں گے، مہینے کا نام بدل دیں گے، آج کے دن کا نام بدل دیں گے، اس میدان کا نام بدل دیں گے۔ آپ نے پوچھا، پھر آپ نے سوال کیا، کیا یہ مکہ شہر نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، یہ مکہ شہر ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ ذی الحجہ کا محترم مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول یہ محترم مہینہ ہے۔ کہا کیا آج یہ عرفات کا میدان عرفہ کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا، میرے ساتھیوں، میرے امتیوں، یاد رکھو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ یاد رکھو، تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری عزت و آبرو، تمہارا خون ایک دوسرے پر اس طریقے سے حرام ہے جس طرح اس شہر کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اس دن کی حرمت ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان تینوں چیزوں کو محترم اور حرام قرار دیا ہے، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پہ حرام۔ آج غور کرو مسلمانوں، آج ہماری جان لینے والا ہمارے ملکوں میں کون ہے؟ مسلم سوسائٹی میں، مسلم اجتماعیت مجتمع میں بم بسفوٹ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ گولیاں چلانے والا کون ہوتا ہے؟ ہماری مسجدوں میں بم پھوٹتے ہیں، ہمارے قبرستانوں میں بم پھوٹتے، ہمارے جنازے کی نماز میں بم پھوٹتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ کیا ان کی اکثریت مسلمانوں کی نہیں ہے؟ جو بدلے کی آگ میں آ کر اپنے مسلمانوں کا خون چوستے ہیں، ہماری بہو بیٹیوں کی عزت سے کھیلنے والے لوگ مسلم سوسائٹی میں کون ہیں؟ کیا یہ مسلمان نوجوان نہیں ہیں؟ ہمارے مال و دولت کو حرام طریقے سے کھانے والے لوگ ہماری سوسائٹی میں کون ہیں؟ کیا یہ ظالم مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان ڈاکو اور لٹیرے نہیں ہیں؟ نبی کے فرمان کو ہم نے چھوڑ دیا، نبی کی اس وصیت کو ہم نے ترک کر دیا کہ آخری حج، حجۃ الوداع کے موقع سے، جہاں نبی نے فرمایا تھا کہ ممکن ہے اس سال کے بعد ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، اس لیے ہم جو درس دیتے ہیں اس درس کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور کتنے واضح طور پہ اس اخوت بھائی چارگی کو قائم رکھنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اور میرے دوستو، ہم نے نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ آج جتنا ظلم ہمارے اوپر غیر مسلموں کی جانب سے نہیں ہوتا، اس سے کہیں بڑھ کر نام نہاد مسلمانوں کی جانب سے ہوتا ہے۔ ہماری عزت و آبرو سے جتنے غیر مسلم نہیں کھیلتے، اس سے کہیں بڑھ کر یہ مسلم نوجوان کھیلتے ہیں۔ ہمارے خون کے پیاسے ہمارے خود کلمہ گو مسلمان ہیں۔ اور میرے دوستو، اسی حج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک عظیم درس دیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد دنیا کے اندر کیسے زندگی گزاریں گے، کیسے رہیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر عرفات کے میدان میں
صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، آپ نے نصیحت فرمائی، صحابہ کرام رونے لگے۔ کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول، لگتا ہے کہ یہ آپ کا آخری خطاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے اس سال کے بعد اس میدان میں ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ صحابہ کرام رونے لگے۔ اللہ کے رسول، اب آج کے بعد آپ جب گزر جائیں گے ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم میں وصیت میرے دوستو یاد رکھو۔ حج کے میدان میں، عرفات کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما۔ میں تو چلا جاؤں گا لیکن میرے ساتھیوں یاد رکھو، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، صحیح راستے سے نہیں ہٹو گے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے تو تم میرے ہی راستے پہ رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج میرے دوستو، جو شخص کہتا ہے اللہ کی کتاب میں یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا جو کہتا ہے اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ کٹر ہیں، یہ وہابی جو قرآن و سنت کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا ورثہ ہے، یہ ترکہ ہے جس کو چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ ان دو چیزوں کو تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نہ تو کوئی پیر آ کر تمہیں دھوکہ دے گا، نہ کوئی نام نہاد ولی آ کر ٹھگنے کی کوشش کرے گا، تم خود سمجھ لو گے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ روشنی ہے، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اسی لیے دوسری روایت کے اندر ہے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک۔ میں نے تمہیں دو روشن راہ پہ چھوڑا ہے، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اس سے وہی شخص ہٹے گا جس کے نصیب میں ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ میرے دوستو، آج اللہ کی کتاب موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ اگر آپ کو کوئی شک ہو، کسی چیز کے اندر شبہ ہو جائے، اللہ کی کتاب اور نبی کا فرمان، یہ دونوں ہمارے لیے دلیل ہیں، اس کی طرف رجوع کریں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہیں کسی چیز کے اندر اختلاف ہو جائے، شک ہو جائے، دو بھائی جھگڑ پڑو، نہیں ایسا ہوگا، نہیں ایسا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف لوٹاؤ۔ آج قرآن اور حدیث ہم میں موجود ہے، لیکن کتنے بھائی ہیں جو قرآن حدیث کی باتوں کی طرف رجوع کرتے ہوں، قرآن و سنت کو اپنا حکم سمجھتے ہوں؟ کتنے ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ مولوی صاحب آپ جو فیصلہ بتلا رہے ہیں، جو حکم بتلا رہے ہیں، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتلائیں۔ آج ہمارے ماحول میں جب کوئی پوچھتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں تو مولوی صاحب بگڑ جاتے ہیں۔ کیا قرآن سنت چلاتے ہو؟ ارے بزرگوں نے جو کچھ کہہ دیا ہے وہ بھی تو ایک دلیل ہے، قرآن و سنت کیا چلاتے ہو؟ تو میرے دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت سے ہمیں دور رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ حج کے بارے میں اہم اسباق، اہم درس آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے ساتھ دعوت اسلامک سینٹر اور دعوت سینٹر جلاجل کے سارے ذمہ داران اور فضیلت الشیخ اجمل صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس محفل کو سجایا، ساتھ ہی میں تمام مشائخ کرام اور تمام ہمارے بھائی اور حاضرین جو یہاں تشریف لائے ہیں،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صلہ عطا فرمائے، اور ہم نے جو قرآن و سنت کی باتیں سنی ہیں ان باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما، ہمارے مردوں کو بخش دے، اور ہم زندوں کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہم میں جن بھائیوں نے حج نہیں کیا ہے انہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔